آج کا جو موضوع یہاں رکھا گیا ہے وہ موجودہ عالمی منظرنامہ اور احادیث آخر الزمان۔ تو شروع میں جیسے ایک لطیفے کی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جیسے بہت زیادہ آج کل کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی کیچنگ ہے اور بہت اٹریکٹیو سا موضوع ہے۔ تو یہ جو عنوان دیکھ کر اگر کوئی لوگ آئیں گے اور ان کو خیال ہوگا کہ جہاں کوئی بہت گہرا اور عظیم تجزیہ پیش کیا جائے گا کہ موجودہ عالمی حالات میں کے بارے میں احادیث کیا رہنمائی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ مایوسی ہو۔ میں تو چونکہ اس ادارے سے متعلق ہوں، یہاں حاضر ہوتا رہتا ہوں، تو مجھے حاضر ہونا تھا۔ تو یہاں پہ جب آتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی پبلک لیکچرز بھی ہو جائیں تو کچھ باتیں ہم کر لیتے ہیں، اور چونکہ حالات ایک خاص طرح کے بنے ہوئے ہیں اور ہمارے خارج میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پھر آج کل اصل میں ایک علم کا بہت غلغلہ ہے، تو میں نے تو عزیزم نعمان سے کہا تھا کہ یہ جو موضوع ہے نا، علم آخر الزمان، جس کو ایسکیٹولوجی کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کر دیتا۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ شاید یہ موضوع کچھ مغلق ہے، تھوڑا مشکل ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو علم آخر الزمان کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ بات کہ خاص طور پہ احادیث مبارکہ میں چونکہ آخر الزمان کے حوالے سے بہت سی پیش گوئیاں ہمیں ملتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسا اس کا عنوان رکھا جائے جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی واردات جو ہوتی ہے وہ اب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی یوٹیوب پہ تو یہ طریقہ واردات بہت ہی زیادہ عام ہے کہ وہ جو اس کا جو تھمب نیل کہتے ہیں اس کو جو بناتے ہیں، وہ جو ٹائٹل بناتے ہیں، تو وہ بعض اوقات بہت زیادہ سیڈیوسنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، اور اس کے چکر میں لوگ جو ہے اس کو کلک کر کے سننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے وہ چیز ان کو وہاں ملتی ہی نہیں، لیکن وہ جو اگلا نوجوان ہوتا ہے وہ اپنے پیسے آپ سے کما لیتا ہے، کیونکہ کھیل تو اب مونیٹائزیشن کا ہے نا۔ تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج بھی لوگوں کے ساتھ کوئی اسی طرح کی واردات ہونی ہے۔ تو میں نے تو کچھ باتیں عرض کرنی ہیں جو ایک خاص لحاظ سے اس کے اینٹائے ہے، یعنی جیسے ہمارے ہاں ایک ادب میں کہتے ہیں نا، ایک غزل ہوتی ہے اور ایک اینٹی غزل ہوتی ہے، ایک افسانہ ہوتا ہے اور ایک اینٹی افسانہ ہوتا ہے۔ تو آج کچھ باتیں مجھے جو ہمارے ہاں جو چلتی ہوئی باتیں ہیں اس سے ذرا مختلف باتیں عرض کرنی ہیں، اور کچھ اصولی باتیں عرض کرنی ہیں کہ یہ جو رجحان ہے ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور بڑھ رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے خارج میں، کوئی ٹرموائل، کوئی انتشار، کوئی بڑا واقعہ، چاہے ہمارے ملک میں یا ہمارے دائیں بائیں یا عالمی منظرنامے پر، تو اس کے بارے میں طرح طرح کے تجزیے لوگ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے انسانوں کو ایسے ہی خلق کیا گیا ہے کہ وہ چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ڈسائفر کرنے کے لیے، خارج کے حالات پر غور و فکر کرنے کے لیے لوگ قرآن و حدیث کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی کچھ تجزیے دیتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کیا آداب ہیں، اس کے حوالے سے کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمارے ہاں کچھ ہلکی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو نامناسب ہیں، اس حوالے سے مجھے کچھ باتیں مختصر وقت میں عرض کرنی ہیں۔ وقت تو خیر یہاں جو لکھا ہوا تھا وہ 7 سے 9 کا تھا، لیکن بہرحال تو شروع ہم نے دیر سے کیا ہے، اور مجھے کوشش کرنی ہے کہ ایک گھنٹہ یا 60 منٹ یا میکسیمم جو ہے 80 منٹ میں کچھ بات جتنی میں نے عرض کرنی ہے میں کر لوں۔ اس کے بعد اگر کچھ سوالات کسی نے کرنے ہوں گے تو اس کے لیے انشاءاللہ موقع ہوگا۔
کیونکہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا ایک قول میں نے پچھلے دنوں پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ اذا طال المجلس فإن الشیطان فیہ نصیب، کہ جب کوئی مجلس غیر ضروری طور پر لمبی ہو جاتی ہے تو شیطان کا پھر اس میں حصہ نکل آتا ہے۔ تو بہت طول طویل گفتگو کرنا ویسے بھی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بھی خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی کی فقاہت میں ہے کہ اس کی نماز لمبی ہو اور اس کا خطبہ چھوٹا ہو۔ وہ تو چونکہ دور ایسا آ گیا ہے کہ اب ہمیں بہت لمبی تقریریں کرنی پڑتی ہیں، بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنی پڑتی ہے، ورنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگویں تھیں، آپ کی خطبات مختلف لوگوں نے جمع کیے ہیں تو بہت ہی مختصر ہیں، چند منٹ سے زیادہ کوئی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال اب ہمیں نہ ہمارے اندر وہ بیان ہے، نہ وہ اظہار ہے، نہ وہ فصاحت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات میں ایک معجزہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو موضوع ہے اس کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے مراد جب ہم کہتے ہیں تو امت مسلمہ، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک امیجنڈ کمیونٹی ہے، یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایک ایسا اسم ہے جس کا کوئی مسمہ نہیں ہے۔ لیکن ہم تو بہرحال دینی طور پہ امت کا تصور رکھتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ ہے، اور جو کلیکٹیویٹی ہے ہماری وہ یہی ہے۔ یعنی ہمارا تعارف ایک فرد کے طور پر تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہر ایک کا یہ تعارف ہے، لیکن ایز اے کلیکٹیویٹی ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو یہ بہرحال ہمارا ایک تعارف ہے اور ہم اس تعارف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، چاہے اس پر کتنی ہی اس کی بھد اڑائی جائے، اس پر کتنی نقد کی جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم چونکہ ایک خاص لحاظ سے ادبار کا شکار ہیں اور زوال کا شکار ہیں، اور ہر لحاظ سے زوال کا شکار ہیں، یعنی مادی اعتبار سے اور آپ کہہ لیجیے مالیاتی اعتبار سے بھی ہیں، لیکن زیادہ بڑا سانحہ یہ ہے کہ اخلاقی اور ایمانی اعتبار سے بھی ہم بادل کوئی بہت معیاری حالت اس وقت ہماری نہیں۔ تو جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اب ہو رہا ہے، لیکن ہم جو کہ اپنی زندگی میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں تو اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، تو یہ جو ایک تصور ہے نا کہ آخر الزمان اور ملاحم اور فتن اور پیش گوئیوں کی جو روایتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ثابت ہیں، کچھ نہیں بھی ثابت، لیکن لوگ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ انطباق کرتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں۔ پچھلی صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ایونٹ جو ہے وہ ہوا، وہ انقلاب ایران کا تھا، 79 میں ہوا۔ اسی سال میں جو ہے وہ رشین انویژن ہوئی افغانستان کی، اس سے حالات خاص طرح سے گئے۔ لیکن کم از کم میرے ہوش میں نے پہلی مرتبہ جو اس طرح کا لٹریچر دیکھا ہے اور تھوڑا تھوڑا کان میں پڑھنی شروع ہوئی باتیں، وہ 1991 کی جو گلف وار تھی نا، فرسٹ گلف وار، جو واقعتاً ایک بڑا ایونٹ تھا، اور عراق نے جو ہے وہ کویت کو انویڈ کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ آ کر وہاں بیٹھ گیا، سعودی عرب میں بھی اور چیزوں میں بھی۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو جس کو ہم القاعدہ کہتے ہیں بعد میں، تو القاعدہ کا جو جینیسس ہے وہ بھی اسی موقع پہ ہوا، اور بنیادی طور پر جو پری ٹیکسٹ بنایا گیا اس کا وہ وہی تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ تو اس موقع پر پھر یا اس کے آس پاس بہت سا لٹریچر جو ہے وہ چھپا ہے، اور خاص طور پر مصر سے دجال کے بارے میں، مہدی کے بارے میں، جو جنگیں ہوں گی اس کے بارے میں۔ اور ہوا یہ ہے کہ زیادہ تر وہ ان لوگوں نے چیزیں لکھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جو ایمیچور تھے، جو
پروفیشنل نہیں تھے. پروفیشنل ان معنوں میں کوئی اچھا لفظ تو نہیں ہے دین کے حوالے سے, لیکن مطلب یہ کہ وہ عالم نہیں تھے. یعنی زیادہ تر صحافی ٹائپ لوگ, مفکرین ٹائپ لوگ, کوئی پولیٹیکل انالسٹ ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن و حدیث پر معذرت کے ساتھ, میں سخت لفظ بول رہا ہوں, ہاتھ صاف کیے, جیسے آج بھی کر رہے ہیں لوگ. یعنی کوئی کالم نویس ہیں, کوئی آدمی جو ہے بیوروکریٹ ہے, کوئی آدمی جو ہے وہ اس کا خیال یہ ہے کہ میں آیات پہ بڑی میری نگاہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز پر, لیکن اس کے اندر قرآن و سنت کے علم کے حوالے سے کوئی اہلیت نہیں ہے. لیکن وہ بھی جو ہے ان حدیثوں کو ذکر کر رہا ہے, ان حدیثوں سے استنباطات کر رہا ہے, اس سے جو ہے بہت لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ ایک لٹریچر جو ہے بہت زیادہ چھپا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا ایونٹ ہوا, 9/11 کے بعد بھی بہت سی ایسی چیزیں چھپیں. پھر سیکنڈ گلف وار ہوئی ہے, عراق کا انویژن ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت تیزی سے مشرق وسطیٰ میں تبدیلیاں آئی ہیں, جو ابراہیمک ایکارڈ ہوا ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں لوگوں نے کیں. پھر اب یہ جو کووڈ کا مسئلہ ہے, 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس کو, اس کے حوالے سے بھی بہت سی احادیث کا اور بہت سی چیزوں کا اور بہت سی پیش گوئیوں کا لوگوں نے تذکرہ کیا. اور اب پہلے جب ہوا تھا, ہاں طالبان کی حکومت جب 96 میں آئی تھی, اس وقت بھی بہت سی حدیثیں سامنے آئیں, مہدی کی حدیثیں سامنے آئیں, کالے جھنڈوں والی روایتیں سامنے آئیں. اب دوبارہ وہ سارا جو ڈسکورس ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے, اور وہ مہدی کی روایتیں اور خراسان کی روایتیں اور کالے جھنڈوں کی روایتیں وہ دوبارہ اب ساری گفتگو جو ہے وہ ہونی شروع ہو گئی ہے, اور ملاحم کی گفتگو بھی ہونی شروع ہو گئی. تو اس کی وجہ سے میں نے عرض کیا ہے کہ بلکہ پچھلے سال جب یہ کووڈ شروع ہوا تو اس زمانے میں, بلکہ جب یہ کووڈ کا معاملہ ہوا تو ہمارے ایک عزیز ہیں, شاگرد بھی ہیں اور ویسے بھی تعلق دار ہیں, مفتی اویس پاشا صاحب, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ جو پھر جو ہے اس طرح کی باتیں بہت شروع ہو گئی ہیں اور حدیث سے استنباط اور مختلف حدیثوں سے, تو بھائی تم اس پر کوئی بات کر لو ان حدیث کے حوالے سے. تو پھر میں نے گفتگو شروع کی, تقریباً کافی لمبی ہو گئی, تقریباً 14-15 لیکچرز ہوئے تھے اس پہ, کہ یہ جو فتن کی احادیث ہیں اور یہ جو آخر الزمان کی احادیث ہیں, ان کو سمجھنے کا, ان کی تفہیم کا کیا صحیح انداز ہونا چاہیے. تو وہ تو بہت طویل گفتگو تھی, اور بہرحال اس کو ٹرانسکرائب بھی کر لیا گیا, اور کچھ علماء کو دکھائیں گے, اگر کسی قابل ہوا تو شاید اس کو ہم چھاپ بھی دیں. تو مجھے بس وہی بات تھوڑی اختصار کے ساتھ کرنی. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تعاطفہم و تراحمہم, کہ مسلمان آپس میں مودت, رحمت, لطف و کرم کے اعتبار سے کمثل الجسد, ایک جسد کی طرح ہیں. اگر اس کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف اور بے آرامی محسوس کرتا ہے. تو اس وجہ سے علماء کا, بڑے لوگوں کا اس پر غور کرنا, چیزوں کو دیکھنا, اس کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرنا, اس پر کوئی تجزیہ دینا, یہ نیچرل بات ہے. یعنی ہم غیر متعلق تو نہیں رہ سکتے نا. یعنی ابھی آپ دیکھیے یہ جو طالبان کو اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی ایک فتح عطا کی ہے, تو اس موقع پر بڑے بڑے علماء نے, اکابر نے جو ہے خاص طور پہ جس طرح انہوں نے ایمنیسٹی دی ہے تو اس کو جیسے تشبیہ دی ہے, یعنی بات ہے کوئی زمین آسمان جیسا فرق ہے, لیکن جیسے فتح مکہ کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام معافی دے دی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم, تو اس کی مثال دی گئی. یا وہ جو سورہ روم کی ابتدائی آیات میں ہے نا کہ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله. تو اب یہ بات کہ یہ بھی ہمارے دین کی تعلیمات ہیں کہ ہمارے پیش و عقب میں ہمارے دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنا, اور اس کی دینی سگنیفیکنس کو دیکھنا, اور یہ خیال کرنا کہ اس کے ہم پر بھی کیا اثرات ہوں گے. چونکہ اب ہم سے بھی مراد جو ہے نا, ابھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہم سے مراد جو ہے امت مسلمہ ہے,
لیکن اب جو ہے وہ پوسٹ کولونیل دور میں ہم سے مراد اب ایک نیشن سٹیٹ بھی ہے، یعنی ایک تو ہم امت کے لیے بولتے ہیں، اور ایک جب ہم بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اہل پاکستان، یعنی بہت سی تبدیلیاں ادھر دائیں بائیں ہوں گی، تو ہم اہل پاکستان ہیں، اب ایک نیشن سٹیٹ میں رہتے ہیں، اس پر بھی ان کے اثرات ہوں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے اس طرح پہلے عرض کیا ہے، ام محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ ذوق تھا، وہ ان چیزوں پر گفتگو کیا کرتے تھے، اور وہ جمعے میں خاص طور پر اس کا جو آخری حصہ ہوتا تھا وہ حالات حاضرہ پر مشتمل ہوتا تھا۔ تو بہت سے لوگوں کو وہ ناگوار بھی لگتی تھی بات کہ بھئی مسجد سے اور مسجد کے ممبر سے اور اس طرح کی باتیں سیاست وغیرہ کی ہو رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کو صحیح سمجھتے تھے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ندرت والی بات۔ بر صغیر ہی میں خود آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت استخلاص وطن کی تحریک چلتی رہی، اور اس کو لیڈ جو ہے وہ علماء کرتے رہے۔ جمعیت علماء ہند جو تھی، اس میں جو اس وقت مروجہ 3-4 بڑے آپ سمجھ لیں مسلمانوں کے گروہ تھے، یعنی دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، اہل حدیث حضرات، سب اس میں شامل تھے اور سب اس کے عہدیدار تھے۔ یعنی کبھی جو ہے وہ صدر جو ہے وہ پنجاب کا صدر کوئی اہل حدیث ہے تو جناب جو ہے مرکزی صدر کو دیوبندی ہے، تو کوئی صاحب جو ہیں بڑے عہدیدار ہیں وہ بریلوی مشرب کے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ سب لوگ جیسے بالکل ٹھیٹھ معنوں میں سیاست دان تھے، وہ سیاست کرتے تھے، اور ان سب کا ایک ریلیجس فیس تھا۔ اسی طرح بر صغیر میں ہمارے یہاں بہت سے اکابرین تھے جن کا یہ ذوق تھا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، تو ان کے ہاں اس پر کمنٹ ہوتا تھا، اخبار ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، پھر اس پہ وہ تجزیہ کرتے تھے، اس پر کمنٹ کرتے تھے، اس پر بات کیا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں پر نظر رکھنا، ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا، یہ کوئی دنیاوی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہم تو دین کو ماننے والے ہیں نا، اور دین کیا ہے؟ دین ایک میٹا نیریٹو ہے، دین ایک مہا بیانیہ ہے، اور دین میں انسانی زندگی کے ایک ایک انچ کے بارے میں تعلیمات ہیں۔ اس طرح سیدنا مسیح علیہ السلام سے ایک صاحب نے آ کر پوچھا نا کہ مالک پہلی کمانڈمنٹ کیا ہے، فرسٹ کمانڈمنٹ کیا ہے، سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لو دائی لارڈ ود آل دائی مائنڈ، ود آل دائی ہارٹ، ود آل دائی ول، یا ود آل دائی اسٹرینتھ، کہ خدا سے محبت کرو پورے دماغ سے، پورے دل سے، پورے ارادے سے، پوری قوت سے۔ تو ہم سے بھی یہی کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو ہم جو زندگی بھی گزارتے ہیں، چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، اس کو گورن کرنے والا جو بیانیہ ہے، جو ڈسکورس ہے، وہ دین ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر ہم ہر چیز کو دینی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، اور ہم جیسے جو قرآن و سنت ہے اس کے مطابق چیزوں کو تجزیہ بھی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ علامہ اقبال کے ایک شعر میں ایک تصرف کیا کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس میں ایک تصرف کیا کرتے تھے کہ بھئی سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، کیونکہ حجاز ہی ہے، وہاں پہ ظاہری بات ہے مکہ مدینہ بھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پروردہ ہیں، آپ ہی کی تربیت یافتہ ہیں۔ تو ایک تو قرآن و سنت بنیاد بنتی ہے، اور ایک بنتی ہے پرانے صحائف، حول قدس۔ ٹھیک ہے، حول قدس وہ ہے جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو جو کہ ہماری امت سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، اس کا مرکز جو ہے وہ بیت المقدس دمشق فلسطین رہا، اور یہاں پر جو ہے وہ حجاز رہا۔ تو چونکہ یہ جو علم ہے جس کو علم آخر الزمان کہا جاتا ہے، اور جس کو انگریزی میں اسکیٹولوجی کہا جاتا ہے، یہ علم تمام الہامی جو مذاہب ہیں ان میں پایا جاتا ہے، بلکہ جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی ہندو مت کے بارے میں اوریجنل رائے تو یہ بھی ہے کہ وہ بھی الہامی مذہب ہی تھا، اسی طریقے سے بدھسٹوں کے ہاں، داؤسٹوں کے ہاں
سب کے ہاں کوئی نہ کوئی تصور آخر الزمان کا ملتا ہے، جس سے ایک بات تو یہ پتہ لگتی ہے کہ تقریباً تمام بڑی دینی روایتوں میں اس بات کا تصور ہے کہ یہ دنیا ایٹرنل نہیں ہے، یہ دنیا ایٹرنل نہیں، انسان ایٹرنل نہیں ہے اس دنیا میں، یہ تو تجربہ ہے نا، یہ تو ایک ایسا تجربہ ہے کہ جو امپیریکلی ثابت ہے کہ بھئی ہر آدمی مر ہی رہا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہمیں ملتا جو کہ ہمیشہ سے تھا۔ لیکن دنیا کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے نا، دنیا تو چلتی چلی جا رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، لیکن بہرحال یہ تصور کہ دنیا کو بھی ختم ہونا ہے، یہ بھی ایک بڑا تصور جو ہے وہ پایا گیا۔ اب جب دنیا کو ختم ہونا ہے تو وہ ختم کیسے ہونا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ایک چیز چلتی جا رہی ہے اور ایک دم وہ سٹاپ ہو گئی، اور ایک ہے کہ نہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے نا میتھ جس کو بولتے ہیں، مائتھولوجی جس کو بولتے ہیں، کہ ایک پورا بیانیہ ہوتا ہے، دنیا کیسے بنی، تفصیل کیا ہے، چل کیسے رہی ہے اور ختم کیسے ہوگی، تو وہ بھی جیسے ایک ڈرامیٹک انداز ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو دنیا کی زیادہ تر مذہبی روایتوں میں ملے گی کہ جیسے ہمارے ہاں ناول میں، افسانے میں اور ڈراموں کے اندر ہوتا ہے نا کہ ایک ہیپی اینڈنگ کا تصور ہوتا ہے، ہیپی اینڈنگ، کہ بھائی بہت کچھ حالات سے دنیا گزری، کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات، لیکن یہ بھی گویا انسان کا ایک شروع سے ایک تقدیری مسئلہ رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اینڈ ہے وہ اچھا ہو۔ یعنی وہ لوگ جو فلمیں وغیرہ دیکھنے کے رسیا ہوتے ہیں نا، تو یا ڈرامے دیکھنے کی، تو وہ بہت مائنڈ کر جاتے ہیں بعض اوقات کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور یار اب یہ صحیح نہیں ہوا، یہ تو بہت ہی اس سے دل ٹوٹ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جو بھی درمیان میں ایپیسوڈ میں ہوتا رہا، لیکن ہیپی اینڈنگ تو ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں گے اگر آپ اسکیٹولوجی کا مطالعہ کریں تو آخر میں جیسے ایک تصور ہے نا حق اور باطل کا، یہ ایک بائنری ہے، اور یہ ظاہر بات پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں، وہ تو ہر بائنری کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن ویسے یہ بائنری کا تصور ہے، خیر شر، حق و باطل، صحیح غلط، حسن و قبح، یہ انسان ان بائنریز میں سوچتا ہے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ بہرحال ٹھیک ہے، ایک تو دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک اور دنیا ہے نا، وہاں تو بہرحال سب کا تصور یہی ہے، اور وہ چاہتے بھی اس وجہ سے دوسری دنیا ہے کہ یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ کہ خیر غالب ہو، حق غالب ہو، ٹھیک ہے، حسن غالب ہو، یہاں تو اور چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں، وہاں بہرحال ریکنسیلیشن ہو جائے گی، ایک ڈیوائن ریٹریبیوشن کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ نہیں، دنیا بھی جتنی بھی محدود ہے، فانی ہے، اس کے اینڈ پر بھی کچھ اچھے حالات ہوں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً تمام روایتوں میں یہ تصور ہے کہ ایک بڑا آدمی پیدا ہوگا، ایک بڑا آدمی پیدا ہوگا اور وہ آ کر حق کو غالب کرے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے فلسفی آف ہسٹری میں یا اور ہسٹری میں کہ دا میسیینک کانسیپٹ آف ہسٹری، میسیینک کانسیپٹ، کہ کوئی مسایا ہے، کوئی سیویئر ہے، ٹھیک ہے، جو آئے گا اور بہت بڑا آدمی ہوگا وہ، اور ظاہر بات ہے مذہبی روایت میں ہے تو وہ گویا کوئی پیغمبر ہوگا یا پیغمبر سے ملتے جلتے کسی مرتبے کا آدمی ہوگا، اور وہ دنیا کے خاتمے سے پہلے حق کو غالب کر دے گا۔ یہ ایک تصور پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر ہم اپنے دین کی طرف آتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ام القرآن ہے، اور حدیث کا جو کارپس ہے، حدیث کا جو مجموعہ ہے، اس میں بھی ایک حدیث ہے جس کو کہا جاتا ہے ام السنہ۔ میں دونوں سے بس مثال عرض کر دیتا ہوں کہ اس موضوع کی اہمیت کتنی ہے یا تاریخ کا تصور کتنا اہم ہے۔ ام القرآن قرآن مجید کی جو سورت ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو آپ یہی دیکھ لیجئے کہ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کے تعارف میں یہ بات شامل ہے کہ وہ مالکی یوم الدین ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو ایک بات تو دنیا کے فنا ہونے کی تو ہو گئی نا، کہ دنیا تمہیں بھی فنا ہونا ہے، دنیا کو بھی فنا ہونا ہے، اس کے بعد ایک اور عالم پیدا ہوگا، اور جو اس دنیا کا مالک ہے وہی آخرت کا بھی مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے
تاریخ کا تصور ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ بات تو علماء کہتے ہیں اور بالکل سامنے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور رسول تو نہیں ہیں، آخری نبی اور رسول ہے نا۔ پیغمبر ایک روایت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں پیغمبروں کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم سے کہا گیا کہ بھائی ہم جو ہے وہ سیدھی راہ اللہ سے طلب کریں، تو وہ جو سیدھی راہ طلب کی گئی ہے وہ پھر ہسٹوریکل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے یہ کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں ایک منعم علیہم گروہ ہے، ایک ایسا گروہ ہے جو پایا جاتا ہے۔ اعلان کروں؟ اچھا جی، ایک گاڑی ہے جی RIE 801، تو یہ شاید صحیح پارک نہیں ہوئی تو یہ ذرا پارک کرتے ہیں۔ تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ وہاں پر بھی ایک تصور تاریخ کا پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سے کہا گیا کہ ہم نے ان لوگوں کی راہ پر نہیں چلنا جو گمراہ ہوئے اور جن پر غضب نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل واضح ہیں کہ گمراہ لوگ جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں، جن پر حق واضح ہوتا ہے اور وہ حق پہ چلنا بھی چاہتے ہیں، اپنے تئیں مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بدعتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، غلو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ضالین کون ہوتے ہیں؟ جن کے پہ رستہ بالکل واضح ہوتا ہے، بالکل کلیئر ہوتا ہے، لیکن وہ سرکشی کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے انحراف کرتے ہیں، یہ مغضوب علیہم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی امتوں میں مغضوب علیہم کا نمائندہ گروہ یہود ہے اور ضالین کا نمائندہ گروہ جو ہے وہ نصارہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ تاریخ کی کتنی اہمیت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت پر بھی ویسے ہی احوال آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے، ایسے ہی جیسے ایک جوتا دوسری جوتے سے مشابہ ہوتا ہے۔ اور یہ تو چلیں ایک میٹا ہسٹری ہو گئی نا کہ حالات ایسے آئیں گے، افراد کیا کریں گے؟ تو لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم لازماً اپنے سے پہلے والے لوگوں کے جو اسوہ ہے نا، ان کا جو طریقہ ہے اس کی پیروی کرو گے، ایسے جیسے ایک بالش دوسرے بالش کی طرح ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ تذکرہ جو ہے وہ تاریخ کا بھی ہو رہا ہے، دنیا کے خاتمے کا بھی ہو رہا ہے۔ پھر جس کو ام السنہ میں نے عرض کیا ہے، ام السنہ کہتے ہیں حدیث کے لٹریچر میں اس حدیث کو جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، یا جس کو جو ہے وہ حدیث احسان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سیدنا جبریل جو ہے وہ تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کی، سوال کیا اسلام کی بابت، سوال کیا ایمان کی بابت، سوال کیا احسان کی بابت، اور آپ نے جوابات ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد پوچھا کہ فاخبرنی عن الساعہ، الساعہ کے بارے میں بتائیے۔ الساعہ کیا ہے؟ دنیا کے خاتمے کی گھڑی، الساعہ۔ الساعہ کیا ہے؟ دنیا کی اجل، دنیا کی موت۔ اب دیکھیے وہاں پر بھی یہ جس کو ہم ایسکیٹولوجی کہہ رہے ہیں، آخر الزمان، دنیا کا خاتمہ ہونا ہے۔ اب حدیث جبریل اتنی اہم حدیث ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ ہے ایک خاص انداز سے جو اس میں بیان ہوا ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے یہ آخر الزمان کا تذکرہ ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مسئول سے، یعنی جو مسئول ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا اس مسئلے پر۔ یعنی اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ کب ہوگی موت، تو یہ میں نہیں جانتا۔ اور جیسے کہ بات واضح ہو گئی کہ جو پوچھنے والے تھے وہ سید الملائکہ تھے، اور جن سے سوال ہو رہا ہے وہ سید البشر ہیں علی الاطلاق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، اس کی ایگزیکٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے اس پر نہ کسی ملک مقرب کو مطلع کیا، نہ کسی نبی مرسل کو کیا۔ یعنی جب جو پیغمبروں کے سردار ہیں ان کو بھی نہیں بتایا، اور جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھی نہیں بتایا۔ پھر اگلا سوال کیا کہ فاخبرنی عن اماراتھا، چلیے اس کی کچھ علامتیں بتا دیں، امارات، اشرات، آیات، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پہ آپ نے دو نشانیاں ارشاد فرمائی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی،
وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جو ننگے بدن، ننگے پیر اور پھٹے حالوں، غریب اور بھیڑ بکریاں چرانے والے، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ تو اس میں بھی آخر الزمان کا تذکرہ ہے۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تو نبا کے لفظ سے ہے نا، خبر دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ قرآن جو آپ کو ہوا ہے اس میں بھی ماضی کی خبریں بھی ہیں، وہ جو اللہ کے نبی نے ایک موقع فرمایا نا کہ انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کی راہ کیا ہوگی؟ کہا کتاب اللہ، اور فرمایا کہ فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، تم سے پہلے لوگوں کی بھی اس میں نبا ہے، تم سے بعد کے لوگوں کی بھی اس میں خبر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، بلکہ یہ حدیث میں نے یہاں نوٹ کی ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم، مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی امت کے بارے میں جو ان کا خیر وہ جانتا ہے نا وہ ان کو بتائے اور اس کی طرف رہنمائی کرے۔ وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُمْ لَهُ، اور جو وہ شر، جو وہ تکلیف، مصیبت، پریشانی جانتا ہے اپنی امت کے بارے میں اس سے خبردار کرے۔ اور پھر کہا وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَٰذِهِ، اور کہا کہ اے لوگو جو تمہاری امت ہے، جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، اس کے ابتدائی حصے میں عافیت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی۔ اب دیکھیے اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں یا صحابہ کو دیکھیں تو ابتدا میں تو عافیت نہیں ہے نا، کلائمیکس پہ جا کر ہے، لیکن اس امت کی ٹائم لائن میں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ابتدائی حصہ عافیت کا ہوگا، خیر کا ہوگا، لیکن آخر میں آپ نے فرمایا کہ وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَا، آخری حصے میں تکلیفیں، آزمائشیں آئیں گی، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے معاملات آئیں گے جو تمہیں ناپسند ہوں گے، تمہارے لیے نکارت کا باعث ہوں گے۔ اور فرمایا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ، پھر ایک فتنہ آئے گا، فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور فتنے ایسے ہوں گے کہ بعد والا فتنہ پہلے والے فتنے کو بہت ہلکا کر دے گا، ڈائلیوٹ کر دے گا۔ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ایک فتنہ آئے گا، مومن کہے گا ہاذہ مہلکتی، ہاذہ مہلکتی، اب تو بس مارے گئے، اب تو بس مارے گئے، اب بچت نہیں۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیں گے، پھر ایک اور فتنہ آئے گا، وہ کہے گا نہیں بس اب ہے، اس سے تو بچ گئے، اس سے نہیں بچتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنے بڑھتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا نا کہ فتنے تم پر ایسے آئیں گے جیسے جو اندھیری رات کی بدلیاں ہوتی ہیں، اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، اور صورتحال کیا ہو جائے گی کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کو بیچ دے گا، دین کو بیچ دے گا دنیا کی تھوڑی پونجی کا ہی، بس دین فروشی کرے گا۔ تو کہا کہ ایسے فتنے آئیں گے۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا اب ایک اور بات، یہ جو حدیثیں ہیں آخر الزمان کی، فتن کی، اس میں ہمیں لوگوں کی دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ اس پر بھی کبھی غور کیا کیجیے۔ زیادہ تر لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، اور بدقسمتی یہ ہے، بلکہ افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ہم میں سے جن کے اندر ایک تماش بین مینٹلٹی پیدا ہو گئی ہے، یعنی تکلیف، مصیبت، پریشانی جیسے ان کے لیے راحت کا باعث ہے، اور ان کا زیادہ فوکس اس پر ہوگا کہ بھئی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ یہ کیا ہوگا اس کو ٹیکنیکلی بولتے ہیں تکوین۔ ایک ڈیوائن اسکیم آف تھنگز ہے، وہ انفولڈ ہوتی ہے ہسٹری میں، وہ ہوگی، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ جو ہو رہا ہے یہ وہی ہے۔ اس میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟
یعنی میں تو اس چیز کو پرابلمٹائز کرنا چاہتا ہوں، کیوں اس میں اتنی دلچسپی ہے؟ کیا اچھا یہ وقت آ گیا ہے، دجال آنے والا ہے، آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے، مہدی پیدا ہو گئے ہیں، مہدی چل پڑے ہیں، یہ جو ابھی جو ہے واقعہ ہوا ہے، اب یہاں خراسان سے کالے جھنڈے چل پڑیں گے، کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا؟ یہ کیا ذوق ہے؟ یہ کیا ذوق ہے؟ مطلب میں صاف آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کا ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ یعنی آپ بڑے علماء ہیں، صرف بڑے صغیر کے نہیں، عرب علماء، ان سے پوچھیے، وہ گفتگو کریں گے، کہتے ہیں یہ تکوین کے موضوعات ہیں، یہ تشریح کے نہیں ہیں، یہ ہونا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے تو وہ ہونا ہے، ہو کے رہنا ہے۔ جب وہ ہو جائے گا نا تو آپ سب کو اطلاع ہو جائے گی، یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس امت میں سینکڑوں فیلڈ مہدی آ چکے ہیں، جیسے فیلڈ کو ہوتے ہیں نا، فیلڈ سینکڑوں آ چکے ہیں، اس وقت بھی کئی لگے پھرتے ہیں۔ یعنی میں بھی ایک دو سے مل چکا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے لوگ آتے تھے، ملتے تھے ان کے آفس میں، ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملیے، میں مہدی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں اچھا بڑی مہربانی آپ تشریف لائے، آپ نے کرم فرمایا ہم پہ۔ تو مہدی تھوک کے حساب سے برآمد ہوئے اس امت میں، اس وقت بھی پائے جاتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ جو شیزوفرینک ہوتے ہیں اور مذہبی ہوتے ہیں وہ مہدی بن جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بھئی میرے ذمے کام لگا دیا، بہت مسئلے ہو گئے ہیں اور بس جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے اور امت کی تمام جو درد کا درما میرے پاس ہے، اور میں بس اب آپ کو ایک نسخہ دینے لگا ہوں جس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو جب وہ حقیقی مہدی آ جائیں گے اس کے لیے اتنی علامتیں ہوں گی کہ کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ایک دینی، ایمانی، اخلاقی زندگی بسر کر رہے ہیں نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مہدی آج آ جائیں یا 500 سال بعد آ جائیں یا کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ صحیح دینی زندگی بسر کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ بس ان کے سپورٹر ہی ہوں گے کسی نہ کسی درجے میں، اور اگر نہیں کر رہے، جیسے ہمارے جیسے تماش بین لوگ ہیں، تو بس پھر وہ اس وقت بھی باتیں ہی بناتے رہ جائیں گے، وہ اس وقت بھی تجزیہ ہی کرتے رہ جائیں گے۔ تو ایک تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ تشریح اور تکوین کا فرق ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں لاہور میں ایک ادارے میں پڑھاتا رہا، تو وہ کمپیوٹر سائنس کا ادارہ تھا، تو وہاں پہ ایک دفعہ فیکلٹی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میتھمیٹکس کے ایک بہت سینئر، بلکہ اکنامکس کے ایک سینئر بہت پروفیسر وہاں پہ جو وہاں پہ فل ٹائم تھے، وہ باقی اچھا یہ پڑھاتے ہیں، اچھا حدیث انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، ہاں جی ہمارے یہاں جی بڑی بڑی جعلی حدیثیں ہیں جی، کیسے کیسے لوگوں نے حدیثیں بنائی ہوئی ہیں، کیا جی ہوا، کیا مسئلہ؟ وہ دیکھیں جی یہ امت جو ہے وہ 72 فرقے ہو جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے جی 72 فرقے بنے؟ اب یہ ایک اتنی موٹی بات وہ جو اکنامکس کے پروفیسر ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پیغمبر کوئی موٹیویٹ کر رہے ہیں، پیغمبر یہ بتا رہے ہیں اپنی امت سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں فرقوں میں بڑھنا ہے اور 72 فرقے بنیں گے۔ یہ تکوین کا بیان ہے کہ بھئی ایسا ہوگا، تو کیا اگر ایسا ہوگا تو مجھے یہ کرنا ہے؟ یعنی اگر مجھے پتہ لگ جائے حدیث میں کہ بھئی جو ہے وہ قرب قیامت میں کیا ہوگا کہ جہل پھیل جائے گا، علم اٹھ جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی اور قتل و غارت گری ہو جائے گی، تو اب میں یہ سب کرنا شروع کر دوں گا کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا، یہ ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے، ایک تو ان احادیث میں بھی بتایا گیا ہے، یعنی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیش گوئی فرماتے تھے تو ساتھ ہی لوگ پوچھتے تھے یا آپ خود بتاتے تھے کہ بھئی یہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ پیغمبر ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر غیب کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلع کیا ہے آپ کو، تو اب جو ہے پھر آپ بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے کہا تم میرے بعد جو ہے تم دیکھو گے ایسے عمرا جو ہے، اور جو تم میں سے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے گی کوئی بری لگے گی، تو پھر اللہ کے نبی ہم کیا کریں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ جنگ کریں؟ ان سے کہا نہیں، جنگ نہیں کرو جب تک کہ نماز قائم کریں۔ اچھا عنقریب یہ معاملہ ہوگا، اچھا دجال ظاہر ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی دجال جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ جو قرب قیامت کا معاملہ ہے نا، اس میں ہمارے ہاں کچھ جدید پڑھے لکھے لوگ یا لوگ جو دین کا مذاق اڑانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ اس بات کو بھی ریڈیکل کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو لگتا ہے کہ ہر وقت لوگوں کو لگتا ہے قیامت قریب ہے۔ یعنی اگر آپ 4 صدی ہجری کی کتابیں پڑھیں علماء کی، 8ویں کی پڑھیں، 10ویں کی پڑھیں، سب کو یہی لگے گا کہ بھائی قیامت بہت قریب ہے اور ساری علامتیں ظاہر
ہو گئی ہیں۔ تو بھئی یہ ان مولویوں کو تو لگتا ہے کہ یہ ہر وقت قیامت آنے والی ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک لگتا ہے، کوئی اس میں غلطی کی بات نہیں ہے۔ جس طرح مجھے اور آپ کو اپنی موت کو ہر وقت ایٹ ہینڈ سمجھنا چاہیے، ویسے ہی اس دنیا کے خاتمے کو بھی بس سمجھنا چاہیے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر المسیح الدجال کا تذکرہ کیا، اور فخفض فیہ ورفع، یعنی اس کے ایک ترجمہ یہ ہے کہ بہت جو ہے کبھی اونچی آواز میں کیا، کبھی ہلکی آواز میں، کبھی یہ ہے کہ اس کے معاملے کو بہت میگنیفائی کیا، کبھی کہا کہ بالکل 2 کوڑی کا ہے۔ تو کہا کہ جب آپ نے ایسا تذکرہ کیا کہ ہمیں لگا کہ ابھی یہ جو سامنے درختوں کا جھنڈ ہے نا، اس میں سے دجال نکل کے نہ آ جائے، اور پریشان بھی ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو پریشان نہ ہو، اگر وہ ظہور کر گیا اور میں موجود رہا تو میں، اگر اپنے سلینگ میں ہم کہیں نا، تو میں اس سے نبڑ لوں گا، پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ یعنی پیغمبر جب موجود ہوتا ہے، پیغمبر تو چرواہا ہوتا ہے نا امت کا، اور پیغمبر تو امت کی امان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے امان ہوں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ پیغمبر کی موجودگی میں تو کسی قوم پہ عذاب بھی نہیں آتا نا، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو وہاں سے نکال لے جاتے ہیں اہل ایمان کو، اس کے بعد اس قوم پہ عذاب آتا ہے۔ بہرحال تو، اور پھر آپ نے کہا کہ ہاں اگر میرے بعد آیا تو تم میں سے ہر ایک کو جو ہے اس کے بارے میں اپنی حجت خود کرنی ہوگی۔ تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کا معمول رکھنا ہوگا، تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہوگا، تمہیں اور کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں اس سے دور رہنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من سمع بالدجال فلینہ عنہ، عام آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی دجال کے بارے میں سنے تو ذرا دور رہے اس سے بھیڑنے نہ چل پڑے۔ کہا بعض اوقات ایک آدمی اپنے تئیں جو ہے وہ جائے گا اس سے لڑنے کے لیے، اور پھر اس کے شبہات کا شکار ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا، وہاں آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس میں ہماری دلچسپی کیوں ہے اتنی، تو ایک تو سبب فطری ہے نا، ہم انسان ہیں، اور انسانوں کو جانوروں سے جو ممیز کیا جاتا ہے اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو 3 زمانوں میں جیتی ہے بیک وقت۔ حال میں تو وہ جی رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ماضی میں بھی جیتی ہے اور پھر مستقبل میں بھی جیتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ مطالعہ کریں نا، تو جو لوگ جو کامیاب ہوں گے اور اچھے درجے پر کامیاب ہوں گے، ان کے بارے میں ایک ایکسپریشن آتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں جنت کا استعارہ ہے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، مستقبل کے اندیشوں کا، حزن ہوتا ہے ماضی کے پچھتاووں کا۔ تو انسان ایسا ہی ہے، وہ مستقبل کے اندیشوں میں رہتا ہے، اندیشہ ہے دور و دراز۔ یعنی ایک بیماری جو بہت تیزی سے ہمارے سماج میں بھی پھیل رہی ہے، جیسے جیسے مغربی اقدار پھیل رہی ہیں ویسے ویسے وہ بیماری بھی پھیل رہی ہے، اور وہ ہے اینگزائٹی۔ اسی کی ایک خاص شکل جو ہے وہ ڈپریشن بن جاتی ہے۔ تو اینگزائٹی سب سے زیادہ مستقبل کے بارے میں ہوتی، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، ہر وقت آدمی جو ہے مستقبل کے بارے میں پریشانی کا شکار ہو۔ تو انسان کے اندر یہ ایک رکھا گیا ہے کہ وہ مستقبل میں جھانکنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے، اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اس کی لیجیٹیمیٹ ضرورت تھی وہ پوری کر دی۔ یعنی اس کو بتا دیا کہ غد کیا ہوگا، یعنی ہمارا غد کیا ہے، ہمارا غد تو آخرت ہے نا، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تفصیل سے بتا دیا نا۔ یعنی کتنی تفصیلات ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح، ایمان بالآخرہ کے ذیل میں کتنی ڈیٹیلنگ ہے، محشر میں ہے کھڑے ہوئے، کیا کیا وہاں معاملات ہو رہے ہیں، پھر وہاں میزان ہے، وہاں عرض ہے، وہاں جو ہے اعمال نامہ ہے، پھر وہاں ایک پل صراط ہے، پھر اس کے بعد حوض ہے، پھر جنت ہے، جہنم ہے، پھر شفاعت ہے، بہت تفصیل ہے نا، بہت ڈیٹیل ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ارج ہے اس کو پورا کیا، اور پھر جنت میں کیا کچھ ہے وہ بتایا، جہنم میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ بتایا۔ تو اس کا مطلب لیکن پھر انسان کا مسئلہ وہی ہے کہ انسان رکتا نہیں ہے، جو اس کی حد ہے اس پہ رکتا نہیں ہے، کوشش کرتا ہے اپنے بارے میں بھی ہر وقت۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، ٹیروٹ کارڈز والے اور یہ اور وہ سب لوگ کیا ہیں، ان کا کاروبار اسی پہ چلتا ہے۔ اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدہ میں، العقیدہ طحاویہ میں، یہ بہت اچھی بات لکھی ہے کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ، علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم فی الخلق موجود و علم فی الخلق مفقود۔ ایک علم خلق میں موجود ہے اور ایک علم خلق سے مفقود ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوگا نتیجے کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے کل پرسوں ترسوں، میری قوم کے بارے میں، میری امت کے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کیا کھاؤں گا، کیا کماؤں گا، میرے بچے کیا بنیں گے۔ تو یہ علم مفقود ہے نا، یہ وہ علم ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں، یہ تکوین کا علم ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے یہ تشریح کا علم ہے۔ پورا قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے نا کہ تمہیں بھائی یہ کام کرنے ہیں، اگر یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا۔ تو یہ جو ایک غلطی، اسی لیے امام صاحب نے لکھا ہے نا کہ آدمی انکار کر دے اس علم کا جو موجود ہے، یہ کفر ہے۔ کوئی آدمی یہ کہ بھائی ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ نجات کیسے ہونی ہے، تو جھوٹ بول رہے ہو نا تم نے قرآن نہیں پڑھا، پھر تم نے سنت نہیں پڑھی۔ ہر چیز کوئی مبہم تھوڑی ہے، باتیں واضح۔ ہمیں نہیں پتا جی حق کیا ہوتا ہے، جی جو ماڈرن ایتھوس ہے نا، بھائی ہم کون سے، ہمیں کیا پتا حق کیا ہوتا ہے، ٹروتھ کیا ہوتا ہے، ریئلٹی کیا ہوتا ہے، پتہ ہے ہمیں، اپنی بنیاد پہ نہیں پتہ، اللہ کی بنیاد پہ پتہ ہے۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ انکلوسیوزم کی شروع کی ہوئی ہے کہ جی یہ جو مذہب ہوتا ہے یہ تو اصل میں کہتے ہی یہ ہے انٹالرنٹ ہوتا ہے، چونکہ وہ کہتا ہے حق ہے، بالکل حق ہے، کہتا ہے۔ میں اور آپ کریں نا تو وہ بات غلط ہے۔ اللہ کو تو حق ہے نا کہ وہ بتائے کہ حق کیا ہے۔ اللہ حق ہے، اللہ کی بنیاد پر ہر چیز حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا مصرع، سب سے اچھی لائن جو کسی شاعر نے کبھی کہی ہے وہ لبید کا یہ جملہ ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ اللہ الحق ہے اور جو چیز اللہ کی بنیاد پر ہے وہ الحق ہے، بس ختم۔ جو اللہ سے منقطع ہے، جو اللہ سے کٹی ہوئی ہے، وہ باطل ہے۔ وہ دنیا بھی ملعون ہے، الدنیا ملعون، دنیا ملعونہ ہے، ایک روایت میں کہا، سوائے کس چیز کے، الا ذکر اللہ او عالما او متعلما، اللہ کے ذکر سے کوئی معنویت ہے، حقانیت ہے، علم سے معنویت ہے، اس کے بغیر تو دنیا لعنت زدہ ہے، دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ دنیا میں اگر خیر نہیں ہے، دنیا میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، اور یہی تو بات ہے نا، جو آخر الزمان کا تصور کیا ہے، جس دن اس دنیا میں اللہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ دنیا وجہ جواز کھو دے گی، پھر کوڑا کرکٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جانوروں کی طرح لوگ ہوں گے، جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح کے لوگ ہوں گے، ان سب کو جیسے کوڑا کرکٹ جمع کیا جاتا ہے، جمع کر کے آگ لگا دی جائے گی۔ تو یہ ہمارا اس دنیا کے بارے میں تصور ہے۔ اور اب یہ جو نشانیاں ہیں قیامت کی، یہ کئی طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ پوری طرح ظاہر ہو چکی ہیں، مثلا خوارج کے بارے میں جو اقوال ہیں، اگرچہ وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ آگ تھی، ایک جو ہے وہ ظاہر ہوگی، وہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بعثت جو ہے وہ خود جو ہے قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ بھی ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ علامتیں ایسی ہیں جو کنٹینیوس ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں جی علم اڑ جائے گا، جہل پھیلے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، تو یہ ہو سکتا ہے 300 سال پہلے کے لوگ بھی کہیں کہ جی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی کہیں، اور ہو سکتا ہے 300 سال بعد اگر دنیا چلنی ہے اس وقت بھی کہیں، یہ چلتی جا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ اور بھی اس طرح کی علامتیں ہیں جو کہ
کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا نا، تو ایک بات کہیں سنتے ہیں اس پر ایک محل تعمیر کر لیتے ہیں کہ جی دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ حج موقوف نہ ہو جائے، مثال کے طور پہ یہ حدیث بہت بیان ہو رہی ہے آج کل، اور جناب یہ حج بند کر دیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، قیامت آنے والی ہے. تو پھر لوگوں کو اطلاع نہیں ہے نا کہ حج تو کئی مرتبہ بند ہو چکا ہے اس امت میں، کئی مرتبہ بند ہو چکا ہے. ایک مرتبہ تو جو کرامتا تھے، یہ اسماعیلی جو تھے باطنیہ، انہوں نے حملہ کیا تھا، جو ہے حجر اسود ہی اٹھا کے لے گئے تھے. 12-13 سال لوگ اگر حج وج کرتے بھی رہے تو حجر اسود کے بغیر طواف کرتے رہے. کئی مرتبہ حج موقوف ہو چکا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی موقوف اگر لوگ سمجھتے ہو جائے اور آئندہ بالکل ہی موقوف ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چل رہی ہوتی ہیں اور ایک سے زیادہ مرتبہ ان کا وقوع ہوتا ہے. مثلا ایک حدیث میں ہے نا کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے یا ایک وقت آئے گا کہ مال بہت پھیل جائے گا، فیفیض المال، اور لوگ جو ہے مال لینے کے لیے دینے کے لیے پھریں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اچھا، اب کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو خلافت راشدہ میں بھی ہو گیا. پھر کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو اس کے بعد جو ہے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا آخری اطلاق کب ہوگا؟ وہ جو تصور مہدی کا ہے آخری درجے میں اس وقت ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک فینومینا ہے جو کنٹینیوس ہے اور کئی ایونٹس پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اور کچھ ایونٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں میٹا ایونٹس، جن کو علماء کہتے ہیں علامات الساعہ الکبریٰ، بڑی علامتیں. اور ان میں سے ایک ایسی ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ بالکل کرونولوجیکلی ہوں گی، انفولڈ ہوں گی ایک کے بعد ایک. جیسے مثال کے طور پہ کچھ نشانیاں ہیں کہ دجال کا آنا، پھر مہدی کا مقابلہ کرنا، پھر نزول مسیح، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج، مثال کے طور پہ. یہ تو بالکل ایک لائن میں ہے نا، ایک سیدھ میں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے دابت الارض ہے، وہ لگتا ہے کہ بالکل آخری جو ایونٹس ہیں ان میں سے ہے. بالکل جو آخری، جیسے نزع کا عالم ہے، جیسے ایک آدمی کے لیے نزع کا عالم وہ ہوتا ہے جب موت جو ہے وہ حلق میں آ جاتی ہے، جب انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کائنات کی موت بھی آنی ہے، اور اس کائنات کی نزع کیا ہے؟ جب اس پوری کائنات کے لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. وہ اس کائنات کی نزع ہے. ایک آدمی کے لیے مرتے وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ جب کائنات مر رہی ہوگی، سورج مغرب سے جو ہے طلوع ہو جائے گا، تو اس وقت اس پوری کائنات کے لیے گویا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو ایک تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اب اس میں جیسے فتنوں کا تصور میں نے عرض کیا ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، تو ایک فتنے تو، بلکہ وہ حدیث میں نے نوٹ کی تھی، وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ سیدنا حذیفہ بیٹھے ہوئے تھے تو سیدنا عمر کے پاس، تو سیدنا عمر سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم میں سے کس کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فتنے کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ تکفرہ الصلاۃ والصوم والصدقہ والامر والنہی. کہا کہ آدمی جو فتنے میں پڑ جاتا ہے نا، اپنے گھر والوں کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، پڑوسی کے حوالے سے، یہ فتنوں میں ہم سب پڑے رہتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں فتنوں کی 6 قسمیں بتائی ہیں. ایک فتنہ آدمی کے اپنے معاملے میں ہوتا ہے نا، نفس کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے. پھر کہتے ہیں ایک تدبیر منزل کا فتنہ ہوتا ہے، گھر میں فتنے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سماج میں ہوتے ہیں. چوتھا انہوں نے کہا ملت کی سطح پہ ہوتے ہیں. پانچویں انہوں نے کہا کہ مستطیرہ، جو بالکل ہی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جو عالمی آپ کہہ لیں ہوتے ہیں. اور ایک انہوں نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کاسمک ہوتے ہیں، کاسمک سطح کے. بالکل آپ کو ایسے لگے گا جیسے انوائرمنٹ میں وہ پھیلے ہوئے ہیں. یعنی جب میں نے یہ پڑھا تھا نا شاہ صاحب کے ہاں، تو ابھی دوبارہ بھی جب یہ کووڈ وغیرہ کا معاملہ ہوا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ جو چھٹا فتنہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں نا، وہ اس سے کوئنسائڈ کر رہا ہے. یعنی جو بالکل ہی گلوبل سے بھی بڑھ کے لگتا ہے کہ جی کاسمک ہو گیا ہے کوئی مسئلہ، اتنا جو ہے وہ بڑھ گیا. تو یہاں کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو فتنے ہوتے ہیں نا گھر میں اور پڑوسی میں اور مال میں، اس کا تو کفارہ بن جاتا ہے نماز، روزہ، صدقہ. آپ نے کوئی اچھی بات بتا دی، کوئی کسی کو برائی سے روک دیا. سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں، میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا.
میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ التی تموج کما یموج البحر، جو ایسے ٹھاٹھے مارے گا، ایسے جو ہے جیسے موجیں مارے گا جیسے سمندر۔ تو انہوں نے کہا کہ لیس علیک منہا بأس یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کو اس بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کے اور اس کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے، جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ جی ایک سد باب ہے، ایک ایسی چیز ہے، مطلب آپ کو پریشانی کی صورت نہیں۔ سیدنا عمر سے زیادہ فقیہ کون ہوگا اس امت میں؟ چند ہی صحابہ ہوں گے جو آپ سے زیادہ فقیہ ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ ایکسر ام یفتح، وہ جو دروازے کی تم بات کر رہے ہو وہ دروازہ کھولا جائے گا نارملی یا وہ توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یکسر، توڑا جائے گا۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ لا یغلق ابدا، پھر وہ کبھی بند نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سیدنا حذیفہ بعد میں تابعین کو یہ سب بتا رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے پوچھا کیا عمر کو، حذیفہ عمر کو پتہ تھا دروازہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے پتہ تھا کما ان دون الغد لیلہ، جیسے دن کے بعد جو ہے وہ رات آتی ہے، ایسے پتہ تھا۔ اور وہ جانتے تھے، اور آگے وہ حدیث میں واضح بھی ہو گیا کہ وہ دروازہ خود سیدنا عمر ہے۔ سیدنا عمر دنیا سے گئے ہیں، اس کے بعد ایک وقت تھوڑا سا گزرا ہے، آپ سمجھ لیں عافیت کا، اس کے بعد فتنے ہی فتنے آئے، اور سیدنا عمر نے اس میں اپنی شہادت کی پیش گوئی بھی خود انہوں نے کروا لی کہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ سیدنا عمر تبھی موت تو نہیں مرے، سیدنا عمر کو شہید کیا گیا ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو فتنوں کا دروازہ اس امت میں چلا ہے وہ اس کے بعد رکا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم فتنے ایک عمومی ہے، ایک فتنے دوسرے ہیں۔ پھر اس میں ایک میں بالکل متفرق باتیں کر رہا ہوں چونکہ موضوع بہت لمبا ہے، میں بس ٹاواں بیچ میں سے کچھ اشارے کر رہا ہوں۔ میں نے اشارہ کیا تھا میسینک کانسیپٹ آف ہسٹری کا، کہ تاریخ سفر کرتی ہے کسی بڑے آدمی کے لیے۔ یہ تصور یہودیت اور عیسائیت کا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میں یہ تصور اہل تشیع کا ہے، اہل تسنن کا نہیں ہے۔ اہل تشیع کا تصور مسیینک ہے، کیونکہ ان کا تصور امامت کا ہے، اور ان کے امام معصوم آئیں گے، اور وہ جو امام معصوم ہیں ان کے خیال کے مطابق وہ ایک ڈیوائن بینگ ہیں۔ میں طالب علم ہوں، اگر آپ ان کے جو ائمہ ہیں جو 12 ہیں، تو ان کے ائمہ کے اگر اوصاف ان کی بڑی کتابوں میں سے پڑھیں نا، اس کے اگر آپ عنوانات ہی پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اس کے مقابل میں نبی ہونا تو بہت چھوٹی بات ہے۔ وہ تو اللہ میاں کے کوئی معاذ اللہ مقابل کی شخصیات ہیں جو ان کے ائمہ ہیں، بالکل ڈیوائن بینگز ہیں وہ، ان کے اوصاف بھی ویسے ہی ہیں۔ تو ہمارا تصور وہ نہیں ہے۔ جدید مغرب کا تصور ہسٹری کا کیا ہے؟ وہ لینئر ہے، پروگریسو ہے۔ خاص طور پہ ہیگل کے بعد یہ آیا نا کہ تاریخ آگے کی طرف جا رہی ہے، ہر آنے والا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ ایک تھیسس، اینٹی تھیسس اور پھر سنتھسس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک حدیث کی روشنی میں کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید ہمارا تصور بھی لینئر ہے لیکن نیگیٹو معنوں میں، یعنی اگر وہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں یا آگے جا رہے ہیں تو ہم ریگریسو ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، حجاج بن یوسف کی جو اس نے جو ہے قتل و غارت گری اور فساد مچایا ہوا تھا اس کی شکایت لے کر۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو بھی تم پہ زمانہ آئے گا، زیادہ تر صحابہ تھے، کچھ تابعین بھی تھے، کہا کہ تم پہ جو زمانہ بھی آئے گا اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا ہوگا۔ اور پھر کہا سمعت من نبیکم، یہ میں اپنے سے نہیں بنا رہا، میں نے یہ تمہارے نبی سے یہ بات سنی ہے۔ اچھا، اس سے یہ خیال ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو خیال ہوا بھی کہ بھئی ہمارا تصور یہ ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد پھر ڈیٹوریشن شروع ہوگی اور بالکل ہوتے 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 پاتال میں پہنچے گی، اور پھر گویا وہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا، ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔
تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ تاریخ خود اس کو فالسیفائی کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ خلفائے راشدہ آئے، راشدین کا دور آیا، اس کے بعد بنو امیہ آئے، کچھ ظالم لوگ بھی آئے، اس کے بعد سیدنا عمر بن عبد العزیز آ گئے. یعنی حالات خراب ہوئے، پھر وہ آ گئے، پھر حالات اچھے برے ہوتے رہے. اس کے بعد تاتاریوں کا فتنہ آیا. اور اس وقت یعنی آج تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ مر گئے، ختم ہو گئے، امت کا کوئی حال نہیں ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تاتاریوں کے فتنے کے وقت حالات کیا تھے. جیسے آج لوگوں پہ بہت ڈپریشن ہونے لگتا ہے نا، کیسے ہوگا، کیسے دوبارہ دین غالب ہوگا، کیسے معاملات ہوں گے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو اس وقت تو حالات بہت زیادہ سخت تھے، اتنی جو ہے غارت گری تھی. اس کے بعد اٹھ گئی امت، ہوتے پھر جو ہے غلبہ ہوا. پھر اس کے بعد ایک ڈپ آ گیا. ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کا جو پہلا رکوع تھا اس میں وہ بتاتے تھے نا کہ بنی اسرائیل کی بھی تاریخ کے 2 عروج ہیں، 2 زوال ہیں. اس امت مسلمہ کے بھی 2 عروج ہیں، 2 زوال ہیں. تو پھر ہم ہوتے دوبارہ پھر سب کالونائز ہو گئے. اور بہرحال جیسا کچھ بھی ہو، 40s میں 50s میں ڈی کالونائز ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تصور جو ہے وہ ویوز کی طرح ہے یا سکلیکل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سائیکلز آتے ہیں. ہمارا تصور جو ہے وہ سائیکلز کا ہے. تو اور میں نے بتایا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ حالات ہمیشہ خراب ہی رہیں گے، کیونکہ یہ پھر ڈٹرمنسٹک ہے نا. یعنی اس کا مطلب تو یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، حالات نے خراب سے خراب ہی ہوتے چلے جانا ہے. لیکن ہمارا تصور یہ نہیں ہے. وہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ دن جو ہے وہ الٹتے پھیرتے جائیں گے. اور جیسے اس امت کے اندر ایک رجا پائی جاتی ہے، ایک امید پائی جاتی ہے، اور وہ ٹھیک ہے بالکل. اس کے اسباب ہے نا. مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے اس حدیث کو بہت عام کیا کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء ان یرفعها. تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اٹھا لے گا. پھر اس کے بعد جو ہے آئے گی خلافت علی منہاج النبوہ، وہ رہے گی پھر جب تک اللہ چاہے گا اٹھا لے گا. پھر اس کے بعد آئے گی ملکن عازن. اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کٹ کھنی حکومت، کاٹنے والی، ظالم. پھر جب اللہ چاہے گا اٹھا لے گا. پھر آئے گی ملک جبر، ملکن جبریت. پھر اس کے بعد ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ. ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ اس کو ایسے بیان کرتے تھے نا کہ ملک عزوز کون سا ہے کہ مسلمان حکمران تھے، ان میں ظالم جابر لوگ بھی تھے، لیکن پھر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ملک جبری ہے یہ کلونیل پیریڈ ہے. اور اب اس کے بعد جو ہے وہ گویا ایک ہم ڈپ کے بعد ہمیں دوبارہ اوپر کی طرف جانا ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ کی طرف اس امت کو اب جانا ہے. اچھا، اس حدیث کی ایک اور تعبیر بھی ہے. ہمارے دور کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، موریتانیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، شیخ حسن بن ولد الددو. تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ جو ملکن آزن ہے نا، اس کو وہ آزن کو نیگیٹو نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں آزن کا مطلب یہ کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے شریعت کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. جیسے وہ حدیث میں ہے نا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو. عضو علیہا بالنواجذ، اس کو پکڑ لو، اپنی جو ہے وہ داڑھوں سے پکڑ لو. تو وہ اس کو پازیٹیو معنوں میں لیتے ہیں. اور ملک جبری کہتے ہیں بعد میں جو کلونیل پیریڈ تھا، جو کہ معاملات تھے. تو ایک تو تصور یہ ہے کہ بھئی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ ہیپی اینڈنگ ہوگی. اور چونکہ ہمارے تصور میں مہدی بھی کا تصور بھی پایا جاتا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی خلافت کا تصور ہے کہ جو عالمگیر ہوگی. اب اس میں نے نوٹ تو کیا ہوا تھا لیکن بعد اس کا موقع نہیں ہے کہ اس میں یہ جو احادیث ہیں اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل کرنا، اس کی بہت زیادہ اسکیجولنگ کرنا، اس کی جیسے ایک ٹائم لائن دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے بات. اور یہ غلطی پہلے بھی لوگ کرتے رہے، اس دور میں بھی کر رہے ہیں، آگے بھی ہوتی رہے گی کہ اب یہ ہو گیا ہے، اس سال میں اگلے سال یہ ہوگا، اس سے اگلے سال یہ ہوگا، اس سے اگلے سال یہ ہوگا، اس سے اگلے سال یہ ہوگا. اور امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے المنار المنیف،
یعنی ضعیف اور موضوع احادیث پر مشتمل ایک کتاب ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وضع حدیث کی علامتیں کیا ہیں، یعنی یہ بات کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے اس کی نشانی ٹیکسٹ میں کیا ہے. تو کہتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ جب بالکل مہینے اور وقت اور زمانے کے تعین کے ساتھ پیش گوئیاں ہوتی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جعلی حدیثیں. اور ایسی حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی کہ جی رمضان میں انتشار ہوگا اور پتہ نہیں شوال میں جو ہے پھر دھماکہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اگلے مہینے یہ ہوگا، اگلے مہینے یہ ہوگا. اور اس طرح کی بنیادوں پر بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ٹائم لائنز دینی شروع کر دیں. یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ معمولی عالم نہیں ہیں، ڈاکٹر شیخ جو ہیں وہ سفر الحوالی بہت بڑے عالم ہیں، وہ بھی بیچارے جیل میں ہیں. تو انہوں نے ایک زمانے میں وہی جو فرسٹ گلف وار ہوئی ہے نا، اس کے بعد پھر انہوں نے کافی کتابیں لکھی. الوعد الحق اور الوعد المفترا کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ ایک وعد الحق ہے جو اس امت سے کیا گیا ہے، اور جو وعد مفترا ہے جو یہود کہتے ہیں کہ ہم سے کیا گیا ہے، کہ ہم جو چوزن پیپل ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر ان کی ایک کتاب تھی یوم الغضب، جو انتفاضہ ہوا تھا نا فلسطین کا، اس پہ انہوں نے کتاب لکھی اور یوم الغضب کے نام سے، اور انہوں نے بھی اس میں پھر تاریخیں دیں. اور 2012 کی تاریخ کئی سال پہلے دی تھی کہ 2012 میں جو ہے وہ اسرائیل کی ریاست ختم ہو جائے گی اور خلافت قائم ہو جائے گی. اسی طریقے سے اور بہت سے جو مصری اسکالرز ہیں انہوں نے باقاعدہ سال کے سال بتایا کہ اس سال یہ ہوگا، اس سال یہ ہوگا، اس سال یہ ہوگا، اس سال یہ ہوگا. اور جیسے جو مہدی وغیرہ کا تصور ہے، اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بنیادی تصور تو کچھ صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس میں بہت کچھ رنگ آمیزی جو لوگ کرتے ہیں وہ ضعیف اور منکر اور موضوع حدیثوں سے کرتے ہیں. اور اس میں صاف لگتا ہے کہ اہل سنت کے بھی کچھ علماء ہیں جو متاثر ہو گئے اہل تشیع سے، اور ان کو خیال ہوا نا کہ بھئی ان کا مہدی اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنا بڑا اس کا سپین ہے، تو یہاں پر بھی پھر بہت سی جعلی حدیثیں بھی گھڑی گئیں مہدی کے حوالے سے. اور کچھ سوالات علماء اٹھاتے ہیں نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس کی انہوں نے جد و جہد کی، ڈیوائن انٹروینشن بہت زیادہ ہوئی ہے بیچ بیچ میں، لیکن کی ہے قدم قدم چل کر کی ہے نا. تو یہ ایک تصور کرنا کہ کوئی ایسی ذات آئے گی جو بس چھڑی گھمائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایک لحاظ سے تو آپ سمجھیے نا جو ختم نبوت کا ہمارا تصور ہے اس سے بھی یہ بات ٹکراتی ہے. تو بالکل صحیح تصور ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس میں اب آپ کو پتا ہوگا کئی حدیثیں جو ہیں وہ گھڑی گئی ہیں. سفیانی ایک کریکٹر گھڑا گیا ہے، سفیانی. اور آپ کو پتہ ہے سفیانی کا نام کہاں سے آیا؟ سیدنا ابو سفیان کی نسبت سے، کہ ان کی نسل میں ایک شخص ہوگا جو بڑا ظالم ہوگا، جابر ہوگا، مہدی کا دشمن ہوگا. اور آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ جب یہ جو فرسٹ گلف وار ہوئی تھی تو صدام حسین کو کئی لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ یہ سفیانی ہے. اور جناب اب یہ سب ہونے والا ہے، اور ابھی بس یہاں سے کالے جھنڈے چلیں گے اور یہاں سے معاملات جو ہیں وہ آگے ہوں گے. اسی طریقے سے یہ جو رایات سود والی روایت ہے، یہ روایت بھی ضعیف روایت ہے. یعنی اب ہمارے اندر ایک یوفوریا پیدا ہو جائے. اور یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو کالے جھنڈوں والی روایت ہے یہ کئی مرتبہ ایکسپلائٹ ہو چکی ہے اس امت میں، اور اس کے کافی زیادہ قرائن پائے جاتے ہیں. یعنی اس کے ضعیف ہونے میں تو اتفاق ہے، لیکن اس میں قرائن وضع کے بھی ہیں. اور اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو جب بنو امیہ کے خلاف بغاوت کی تھی بنو عباس نے، اس وقت ان احادیث کو استعمال کیا گیا تھا، اور شاید بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت ان احادیث کو گھڑا گیا تھا. اور پھر آپ کو معلوم ہے بنو عباس کے ہاں بھی ابھی بھی، یعنی جہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے داعش ہو یا جس طرح کے بھی جتنے گروہ ہو نا، سب اپنا جھنڈا کالا رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ روایتیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ وہ ہیں اور فلاں صاحب ہیں اور فلاں صاحب ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ لشکر چلیں گے. تو اس معاملے میں دیکھیں بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے موقف کی بنیاد اس دین پر رکھنی چاہیے جو بالکل واضح ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں بالکل ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہیں. پھر وہی بات، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی ذات میں اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے. جو خیر ہمارے پاس ہے اس خیر کو پھیلانا ہے، اس کا ایجنٹ بننا ہے. اور ہمیں یہ چاہنا ہے کہ تمام جو وجود اور شعور ہے اس پر دین کی حکومت ہو.
یہ سامنے کی بات ہے. اب اقامت دین کا کیا تصور ہے، اس آیت سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا یہ اہم نہیں ہے. اس کے سوا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب دین انسان کی پوری زندگی کو انکمپاس کرتا ہے، ہر گوشے کے بارے میں حکم دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ سیاسی غلبے کے بغیر بروئے کار آ سکے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سامنے کی بات ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو کہ اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ جی مہدی آنے والے ہیں تو ہم الرٹ ہو جائیں، کام کرنے پہ آمادہ ہو جائیں. ہمیں پتہ لگے کہ نہیں جی وہ تو غلط تھا، وہ تو فالس الارم تھا، یہ تو کچھ اور، یہ پھر ہم ٹھوس ہو کے بیٹھ جائیں. تو ہماری موٹیویشن اس طرح کی چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے. ہماری موٹیویشن اس دین پر ہونی چاہیے جو صاف دین ہے. اور پھر میں عرض کر دوں یہ جو ملاحم وغیرہ کی روایتیں ہیں نا، فتن اور ملاحم میں علماء نے ایک فرق یہ بھی کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے آپس کی جنگیں ہیں اس کے لیے لفظ فتن کا آتا ہے، اور مسلمانوں کی جب کفار سے جنگوں کا بیان ہوتا ہے تو اس کو ملاحم بولتے ہیں. ان میں سے بھی روایتیں کچھ ثابت ہیں، بہت سی روایتیں ثابت نہیں ہیں. تو جنگوں پر بھی بہت زیادہ اطلاق کرتے رہنا، یعنی ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ جیسے مستقل جو ہے وہ جنگ عظیم 3 برپا کرنے کے چکر میں، یعنی جب کوئی مسئلہ ہو جائے، جب کوئی جو ہے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایسکیلیشن ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو ان کی ایک دم باتیں کھل جاتی ہیں، آنکھوں میں جیسے ان کی روشنی آ جاتی ہے کہ بھائی جی اب ورلڈ وار 3 ہونے والی ہے اور اب ملاحم شروع ہونے والے ہیں، اس کے بعد اب یہ ہوگا. تو ایک زمانے میں امریکہ میں ایک کتاب چھپی تھی، اس کا نام تھا فورسنگ گاڈز ہینڈ. فورسنگ گاڈز ہینڈ یعنی معاذ اللہ تعالیٰ کو جیسے مجبور کرنا، یعنی ایسے حالات پیدا کیے جائیں نا، یعنی مسیح نے اگر آنا ہے نا تو اس سے پہلے یہ ٹرموائل ہوگا نا، جنگیں ہوں گی، تو جیسے معاذ اللہ ہمیں گویا وہ جنگیں برپا کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ حالات پیدا ہوں تو ہمارا مسیح آئے. تو ہمارا تصور بہرحال یہ نہیں ہے. تو ہمیں بہرحال یہ چاہیے کہ ان چیزوں کے حوالے سے بس اتنا ان سے رکھیں اشتغال جتنا ضروری ہے، جتنا ضروری ہے. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک تو ویسے ہی ہم مرے پڑے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ چونکہ ہم نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے نا، تو بس اس طرح کی چیزیں سن کے دیکھ کے پڑھ کے ہم جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی کتابیں ہمیشہ بیسٹ سیلر ہوتی ہیں. میرا چونکہ یہ موضوع رہا ہے، میں برسوں ان کتابوں کو پڑھتا رہا ہوں. یعنی بتایا جائے گا کہ نا ابھی جو برمودا ٹرائنگل ہے، یہ برمودا ٹرائنگل جو ہے یہ دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں بیٹھ کر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جناب یہ فلاں فلاں سارے جو کام ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں. یہاں میں نے بلکہ ایک اقتباس نوٹ کیا تھا، وہ ایک کامیڈی سی گفتگو ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس پر اس کو میں کنکلوڈ کروں. یہ ایک مشہور صاحب ہیں، وہ ان کا نام جو ہے محمد عیسیٰ داؤد ہے. ان کی کئی کتابیں ہیں اس طرح کی. وہ اپنی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کے بعد المفاجہ کے نام سے، اس کے آخر میں ایک گفتگو کر رہے ہیں، مطلب وہ عبرت کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جی اے اللہ تو اس کو قبول کر، اللہم تقبل عملی ھذا، اور اے اللہ تو اس کو جو ہے اپنی لوح محفوظ میں لکھ دے کہ بھئی سب سے پہلے جس آدمی نے جو ہے وہ مہدی کے لیے تیاری کی، مہدی کے لیے راہ ہموار کی، وہ میں ہوں. اور اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے، مجھ پر کتنا تو نے کرم کیا کہ سب سے پہلے قرۂ ارضی میں وہ شخص ہوں جس نے یہ بات منکشف کی ہے کہ مسیح الدجال، وہ نام بھی بگاڑ دیا مسیح کو، جو مسیح الدجال ہے اس کا ایک قلعہ ہے برمودا ٹرائنگل میں، اور یہ جو اڑن تشتریاں وغیرہ نظر آتی ہیں یو ایف اوز وغیرہ، یہ اس کی فوجیں ہیں. اور اسی طریقے سے یہی صاحب سامری ہیں، ایک انڈیا کے ایک صاحب ہیں اسرار عالم، اللہ معاف کرے. جن لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، دجال سیریز ہے ان کی ایک لمبی چوڑی کافی، اور اس کے بعد کافی، اور وہ ایک کوکبی مقتدرہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک پوری ہائرارکی ہے وہاں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اگر آپ اس طرح کی کتابیں پڑھیں گے نا تو آپ ایک آبسیسو بینگ بن جائیں گے. جس طرح ہمارے یہاں ہے نا لوگ بتاتے ہیں کہ نیٹ فلکس وغیرہ پہ یہ جو کرائم تھرلرز وغیرہ آتے ہیں نا، تو وہ لوگ جو ہر وقت اس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ ان کی آنکھیں بھی پھٹی پھٹی رہتی ہیں، ہر آدمی کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کسی کو قتل کر کے آ رہا ہے، یہ کبھی ادھر جائے گا، ابھی یہ کرے گا. تو اس طرح کی کتابیں پڑھنے کا جن لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے، بیچارے وہ کسی کام کے نہیں رہتے، ہر وقت کسی خوش ہو جائیں گے، یعنی وہ کنسپیریسی تھیورسٹ بن جاتے ہیں. ہمارے اپنے بیچارے کچھ شاگرد ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہر وقت وہ کووڈ کے بارے میں نا نئی نئی اطلاعات نکالتے رہتے ہیں.
یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سازش ہے، اس انجیکشن سے ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا، اس سے فلاں ہو جائے گا. تو بھائی اس آبسیشن سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ آبسیشن ان کو ہو گیا ہے کہ جناب یہ سب ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہی جو ہیں سامری ہیں اور یہی وہ صاحب ہیں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کو سب کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے جو ہے پروٹوکولز اور زائنزم لکھوایا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بس تو لکھ دے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ مصر میں اور عالم اسلامی میں اس کا کیا ہے. اور آگے ایک اور بات ہے وہ بہت اہم ہے. کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جو ہے وہ اس کا مجھے اجر دے، اور اے اللہ تو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تلوار سے انتقام لے ہر اس شخص کا جو میری اس فکر کو چوری کرتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے. یعنی پلیجرزم کا بھی ذکر کیا نا کہ بھئی سب سے پہلے میں نے یہ آئیڈیا دیا. آج کل یہ باتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے فلاں بزرگ نے یہ بتایا تھا کہ کورونا آنے والا ہے، یا فلاں بزرگ نے یہ بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. تو وہ پہلے سے وہ پیٹنٹ بھی کروانا چاہ رہے ہیں اللہ میاں کے سامنے کہ اللہ میاں آپ اس کو پیٹنٹ کر کے میرے نام لکھ دیں تاکہ سب سے پہلے گویا بونگی یہ میں نے ماری ہے، تو تاکہ کوئی اور آ کے اس کا کریڈٹ نہ لے جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے فیسینیشن کا کیا مطلب ہے. اب میں چونکہ اس لٹریچر کو پڑھتا رہتا ہوں تو پیش گوئیاں کرنا کب سے کسی آدمی کی فقاہت اور دینداری کی علامت ہو گئی. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا نوسٹراڈامس کی جو ہے پیشن گوئیاں وہ بھی اسی زمانے میں پھیلی تھیں، نوسٹراڈامس کی پیشن گوئیاں. پھر ہمارے ہاں ایک بزرگ ہیں افغانستان کے ہیں، شاید شاہ نعمت ولی، ان کا نام سنا ہوگا آپ نے. ان کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ لسی کی طرح ان میں پانی چلتا رہتا ہے، یعنی ان میں پانی ایڈ ہوتا رہتا ہے. جو نیا ایونٹ ہوتا ہے نا تو ہر نئے ایڈیشن میں 2 فارسی کے شعر ایڈ ہو جاتے ہیں. تو مطلب ایسے لگتا ہے کہ اپنے سے لے کے دنیا کے خاتمے تک جو ہے وہ سارے ایونٹ وہ بتا کے چلے گئے. ہم اس کی نفی نہیں کرتے کہ سیئرز ہوتے ہیں، سیئرز یقیناً ہوتے ہیں، جینون لوگ بھی ہوتے ہیں، کاہن لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی امر نازل کرتا ہے تو اس کے بعد فرشتے لے کے اس کو اترتے ہیں. پھر ایک خاص وقت میں جو جنات ہوتے ہیں، جو سنگن لینے والے ہوتے ہیں، وہ کوئی آدھی پچدی بات وہاں سے اچک لیتے ہیں اور وہ لا کر اپنا جو کاہن دوست ہوتا ہے نا دنیا میں، اس کی کان میں جو ہے وہ ٹھونگے مار دیتے ہیں. اور وہ کاہن اس ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کے اپنا کاروبار چلاتا ہے. بھئی کاروبار چل رہا ہے کسی بنیاد پہ چل رہا ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے نا. لوگوں کو جو ہے آپ کہیے کہ جو جا کے قبروں پہ سجدہ بھی کرتے ہیں یا جا کے جعلی پیروں کے بھی ہتھے چڑھتے ہیں تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے نا، یہ آزمائش ہے نا. تو اسی طریقے سے اس بات کو اتنی اہمیت دینا، اور جو اصل کام ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ ساری زندگی وہ لوگوں کو ایک تعلیم دیتے رہے، یعنی وہ اتنی ان کے اندر پیشن تھا، اتنی انہوں نے محنت کی. لیکن آج آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر ان کا تعارف کیا ہے. یہ میں سخت بات کہہ رہا ہوں، کیا تعارف ہے؟ زیادہ تر لوگ ان کی کوئی الگوریدمز ہے نا، اب تو الگوریدمز کا کھیل ہے. یوٹیوب پتہ لگ جاتا ہے بھائی کون سا کلپ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ان کی جو فکر ہے، دعوت ہے، درس قرآن ہے، سنجیدہ باتیں ہیں، اس کے خریدار آج کتنے ہیں؟ اور ان کی اس طرح کی پیش گوئیوں والی باتیں جو اللہ نے ان کو ایک بصیرت دی تھی، اس کے حوالے سے وہ کچھ باتیں کرتے تھے، اس کے خریدار کتنے ہیں؟ تو اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے نا کہ ہم جو ہے وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور اتنے زوال میں نہیں جانا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ پیش گوئیوں کو دیکھتے رہیں، اس کو کھنگالتے رہیں اور آگے سے آگے جو ہے وہ منصوبے بناتے رہیں. اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. ہمیں جو کرنا ہے وہ اپنے ٹائم اینڈ سپیس میں اپنے حالات کے مطابق کرنا ہے، اور ہم سے مواخذہ بھی اسی کے مطابق ہونا ہے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ بشارت دی ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں، اذا قامت القیامہ، اگر تمہیں لگے نا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، وفی یدی احدکم فصیلہ، تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا سا درخت ہے، فلیغرسھا ان استطاعت ان یغرسھا، تو اس کو لگا دے اگر اس کے بس میں ہو کے لگا دے. یعنی پتہ لگے نا کہ قیامت آنے والی ہے، ہمیں اس وقت بھی وہی کام کرنا ہے جو ہمیں کرنا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے اور بڑا اچھا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم حق پر ہیں کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پہ جا گریں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی آدمی خلافت راشدہ میں ہو اور منافق ہو تو اس کو کیا فیض حاصل ہو جائے گا، اور کوئی بالکل ہی جو المسیح الدجال آ جائے، فتنہ انتہائی زیادہ ہو، اس وقت ایمان پر ہو تو اس کے لیے کیا ضرر ہے.
تو اصل جو فکر ہمیں کرنی چاہیے وہ وہی ایمان کی ہے، اپنے ایمان کی فکر کریں، صالحین سے تعلق رکھیں اور کوشش کریں کہ علم سے تعلق رکھیں۔ یعنی حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے ایک موقع پہ کہا، ایک کسی حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے، کہ فرمایا نا کہ من قال فی غیر فنہ، یعنی جو آدمی اپنے فن کے علاوہ کسی فن میں کلام کرے گا نا، اتا بہذہ العجائب، تو پھر وہ اس طرح کے عجائب لے کر آئے گا۔ تو ہر آدمی کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے، اپنا مقام و مرتبہ سمجھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس کون سا علم ہے، اسی علم کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کے باتیں کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہت وقت لے لیا میں نے، لیکن کوئی سوال اگر کسی نے کرنا ہے تو کر لیں۔ اب جو میں نوٹس وغیرہ بنا کے لایا تھا نا، میں اس کا 20% بھی بیان نہیں کر سکا، لیکن بعد جتنا ممکن تھا وہ ہو گیا۔ لگتا ہے کہ آپ سب لوگوں پہ اوس پڑ گئی ہے جو آن لائن ایک سوال کیا ہے کہ السلام علیکم، افغانستان کے حوالے سے سر اگر مناسب سمجھیں، آج یا بعد میں ایک طرف جیسے جذبۂ ایمان سرشار لوگ ہیں، تو دوسری طرف آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچے اور دوسرے کئی صالحات بھی، بس ایسی صورتحال میں سچ اور قرب حق کا متلاشی کس طرف کھڑا ہو یا کیا ذہنی پوزیشن لے؟ تو اس حوالے سے ہاں یہ پوچھ رہے ہیں طالبان کے حوالے سے، اور پھر چونکہ دجل ہے نا، اصطلاحات کا دجل ہے۔ اب ایک لفظ طالبان ہے تو طالبان افغانستان ہے، پھر طالبان پاکستان ہے، تو گڈمڈ کرتے ہیں نا لوگ۔ یعنی یہ بھی گڈمڈ ہو جانا چیزوں کا، یہ بجائے خود ایک فتنے کی علامت ہے۔ جو ملالہ صاحبہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ جی وہ مجھے یاد آ گیا، جی میں نے یہ کیا تھا تو حملہ کر دیا۔ کس نے حملہ کیا تھا؟ کیا خلط مبحث کر رہی ہیں؟ کیا طالبان افغانستان نے یہ حرکت کی تھی؟ یا آپ کے ملک میں اگر فساد کسی نے مچایا تھا تو کیا وہ طالبان افغانستان نے مچایا تھا؟ تو یہ دجل ہے، بس ایک فریب ہے۔ اب ہو سکتا ہے ان کا لنک ہو، اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ان کے ساتھ تھے، ان سے الگ تھے، ان کو اون کیا، ان کو ڈس اون کیوں نہیں کیا، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ لیکن بہرحال یہ دو الگ الگ فنومینن ہیں۔ افغانستان کے طالبان ہیں، ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے، پاکستان میں طالبان ہیں، وہ کس کے پروردہ تھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس میں بہت سے پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں یہاں لینے کا۔ تو اتنی بات ہمیں سمجھ ہونی چاہیے نا کہ ایک لفظ کے اشتراک سے ہم دھوکہ کھا جائیں اور کہاں کی بات کہاں جو ہے وہ کر لیں۔ وہ یہی بڑا اشتباہ ہے نا اس گفتگو کے اندر، کہ اس کا کیا تعلق طالبان افغانستان کے ساتھ۔ باقی ظاہری بات ہے، معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان سے بھی پہلے بھی ہوئی ہوں گی، آئندہ بھی ہو سکتی۔ جی سر اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، مطلب جس طرح ابھی موسٹلی جو پاکستانی یا مسلم اقوام مسلم ہے، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ ٹھیک ہیں، اینڈ سیم جو پاکستان کے طالبان تھے، موسٹلی ان دونوں کا جو منشور تھا وہ تقریباً سیم ہی تھا کہ شریعت محمدی کا نفاذ۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر ہم ایک کو صحیح لے رہے ہیں اور ایک کو غلط لے رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شریعت محمدی کے نفاذ کی بات نہیں ہے، وہاں پر ایک حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے اپنے تئیں جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اپنی جو ان کی سمجھ تھی، اس پر ایک غاصبانہ حملہ ہوا اور ایک ملک نے آ کر ان پہ حملہ کیا، ان کو تاراج کیا، ان کو ہٹایا۔ انہوں نے اس کو دوبارہ سے حاصل کیا، اس غاصب کو وہاں سے نکالا، اس مستعمر کو، غاصب کو نکالا۔ اس کی کیا مناسبت ہے ہمارے ملک کے معاملات کے ساتھ؟ یہاں ایسی کون سی بات ہوئی ہے؟ باقی تو دیکھیں، کوئی بھی آدمی بال بڑھا لے، پگڑی رکھ لے اور کوئی بھی حرکت کر کے اسلام کا علم اٹھا لے، تو اتنے بیوقوف تو ہمیں نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہر آدمی کے دھوکے میں آ جائیں۔ تو مطلب ظاہری بات ہے، شریعت کا نام تو کوئی بھی لے سکتا ہے۔ یہاں پہ جو کچھ کیا گیا وہ بھی ایک ریئیکشن تھا کچھ مظالم کا، جو مظالم کیے گئے۔ تو اب چونکہ اپیل شریعت کی ہے نا ہمارے ہاں، تو شریعت تو ایکسپلائٹ ہوتی ہے، پاکستان بننے میں بھی ہوئی، ٹھیک ہے، اور بھٹو صاحب کو ہٹانے میں بھی ہوئی ہے، ہر ایک میں ہوئی ہے۔
تو وہ تو ایک ابیوز ہے نا کسی بھی چیز کا جو کیا جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی مناسبت ہے. تو نام آپ کسی بھی چیز کا لے کے آپ کھڑے ہو جائیں تو بس اصل بات تو یہ نا کہ باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اور کیا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ شریعت سے پوچھ کے کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ شریعت نافذ کرنے لگے ہیں تو شریعت سے بھی تو پوچھیں نا بھائی شریعت نافذ کیسے ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بھائی جو آپ کے جی میں آیا آپ وہ کرنے لگے. جناب آپ کے گفتگو کے محاصر کے طور پہ یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا بلکہ اپنی آواز کی نگرانی کرنا. ایسے ہی. لیکن ایک بات یہ کہ ہمارے یہاں حضرت امام مہدی کے بارے میں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کی گفتگو کی, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انتظار ہے تو کس کو انتظار ہے؟ ہمیں تو انتظار نہیں ہے نا. انتظار کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے لیے عقیدے کا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ بھائی حدیث میں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی خبر ہے تو اس کی تصدیق کرنی ہے, اگر کوئی طلب ہے تو اس کی تطبیق کرنی ہے. ہمارے لیے دجال کی کیا مسئلہ ہے؟ دجال پہ تو ہمیں ایمان نہیں لانا نا, دجال کی خبر پر ایمان لانا ہے کہ ایسا ہوگا. مہدی پر ہمیں کوئی نیا ایمان تو نہیں لانا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ہستی پر ہمیں کوئی ایمان نہیں لانا. پیغمبر نے ایک خبر دی ہے تو سیدنا مسیح تشریف لائیں گے, اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے, ہم نے اس کو ایک واقعے کے طور پر ماننا ہے اور ماننے کے ہم پابند ہیں. اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ آرزو رکھے اپنے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں کہ بھئی اللہ وہ وقت دکھائے کہ بھئی ہم بھی ان کے جو ہے ناصرین میں شامل ہوں, تو یہ ایک اچھی طلب ہے نا. یہ طلب تو ہونی چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ 500 سال بعد آئیں یا 800 سال بعد آئیں یا میری زندگی میں آ جائیں. تو یہ طلب رکھنا تو بہت اچھی بات ہے نا, لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ان کو جلدی لے آؤں یا کوئی ایسے حالات پیدا کر لوں کہ وہ آ جائیں. تو ہم تو کسی کے انتظار میں نہیں ہے, بلکہ وہ آپ نے پوچھ لیا تو علامہ اقبال کے میں نے کچھ اشعار نقل کیے ہوئے تھے. تو علامہ نے ایک جگہ کہا نا کہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار, وہی مہدی وہی آخر زمانی. اور اسی طرح کہا نا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت, ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. تو علامہ اقبال کا تو تصور یہی تھا نا کہ بھئی جس طرح تم جو ہے تقدیر کا انتظار کرتے رہتے ہو, تم خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہو. ٹھیک ہے. یا مولانا روم نے کہا نا کہ خود قیامت شوق قیامت را ببیں, قیامت خود بن جاؤ اگر قیامت کو دیکھنا چاہتے ہو. تو ہمارے اندر بھی کوئی زلزلہ پیدا ہو, ہمارے اندر بھی جو ہے کوئی حرکت اور ارتعاش پیدا ہو تو ہم کریں. اسی طرح وہ ایک جگہ مہدی کے نام سے ایک نظم لکھی ہے, بس وہ میں پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف, یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو, مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو. اب یہ اشارہ ہے نیٹشے کی طرف کہ نیٹشے کا تصور جو تھا نا اوبر مینچ کا یا سپر مین کا یا اوور مین کا, تو وہ اس نے یعنی وہ ان کا مہدی تھا, تو وہ اس نے دیا, اس سے لوگ قوم اٹھ گئے. اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار, نومید نہ کر آہوئے مشکیں سے ختن کو یا ختن کو. اور آخری شعر کیا اچھا ہے کہ ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں, ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں, یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو. یعنی یہ امت مسلمہ زندہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ مردہ سی بیہیو کر رہی ہے, تو کیا یہ کریں کہ اس کو دفنا دیں, یا اس کے کفن کو چاک کر کے بتائیں کہ بھئی تم زندہ ہو, اپنے اندر زندگی پیدا کرو. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی کوئی عمل پر ہم سب آمادہ ہو جائیں اور جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کام کریں. تو انتظار اہل تشیع کا عقیدہ ہے, ان کے تو عقیدے میں شامل ہے نا, وہ انتظار میں ہے. تو اور انتظار میں تعطیل حیات ہو جاتی ہے, حیات معطل ہو جاتی ہے. آپ کچھ بھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں کر کے دیکھ لیں کہ انتظار سے آدمی جو ہے وہ تشنج کا شکار ہو جاتا ہے اور بالکل حیات معطل ہو جاتی ہے. تو وہ ہمیں تو کسی کا انتظار نہیں کرنا, ہمیں کام کرنا ہے. آرزو رکھ سکتے ہیں ہم کچھ چیزوں کی, لیکن انتظار بادل نہیں ہے. جناب اقامت دین کے کانٹیکسٹ میں اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو کنفرنٹ کرنا ضروری نہیں ہے ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے, یا پھر آپ
جو اس کی ٹیک اوے ہے کہ ہر انڈیویجول کو اس طرح کی چیزیں سبھی کنسپریسی تھیوری سے اور اس طرح کی خدمت سے اپنے آپ کو بس بچائے رہنا چاہیے. اور نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس وقت جو ہمارا کرائسس ہے وہ کرائسس آف اتھارٹی ہے نا, کرائسس آف اتھارٹی ہے, یعنی ایک ملک کے طور پر بھی اور ایک امت کے طور پر بھی. تو کوئی نظم نہیں ہے نا, کوئی نظم نہیں ہے. تو جس کے جو جی میں آ رہا ہے, جس کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی ضرورت تو بہت ہے. مطلب لوگوں کو آپ روک تو نہیں سکتے نئے نئے افکار قائم کرنے میں, لیکن بہرحال اس پہ ایک سینسر ہوتا ہے, ایک کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ساتھ جو اتنے زیادہ مسائل ہو رہے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے نظم اجتماعی کے حوالے سے بہت زیادہ ہم حساس نہیں رہے. یعنی 1924 میں جب خلافت ختم ہوئی تھی تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے بہت زیادہ اس کو فیل کیا تھا, لیکن اس کے بعد لگتا ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک فالس ڈان چونکہ ہم پر آ گئی. یعنی یہ بھی ایک فیکٹر ہے نا کہ ہم ڈی کالونائز ہو گئے. اس وقت تاثر اور تھا, بظاہر ہم آزاد ہو گئے لیکن وہی تو نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. انہوں نے اپنا بنا کے چھوڑا نا, ایک پوری ایلیٹ پیدا کر دی. اس کی وجہ سے ہم ایک مشکل میں پڑ گئے نا کہ ہماری حکومتیں بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے کہ بھئی نظم اجتماعی میں بنیادی تبدیلی کے لیے ایفرٹ کریں. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ بھئی سب لوگ ایک ہی طرح سے کریں, یہ ضروری نہیں ہے. مختلف چینلز ہیں, اس کے مطابق لوگ اپنے اپنے انداز سے اس کی کوشش کریں. لیکن کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے اس سے جو ہے غیر متعلق رہنا ہے اور مجھے بس پرسنل پائٹی پہ توجہ دینی ہے, تو پرسنل پائٹی بھی باقی رہے گی کہاں, رہ نہیں سکتی نا. ہم تو ایک اللہ کے نبی نے مثال دی ہے نا کہ بھئی ایک ہم کشتی میں ہیں, کشتی میں سوراخ ہوگا تو صرف نچلے والے طبقے کے تو نہیں ڈوبیں گے نا, پوری کشتی ڈوبے گی. تو ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اس کے لیے اپنے تئیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ صلاح اور اصلاح, خود صالح بننے کی کوشش کریں اور اصلاح کی کوشش کریں جتنی جس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق. اور باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ مایوسی کا تو کوئی سوال نہیں ہے نا. مایوسی ہوتی ہے کہ بھئی حالات خراب ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی تو بتایا ہے نا کہ اجر بھی تو اللہ نے بہت بڑھا دیا ہے نا. جتنے مشکل حالات میں انسان دین پر قائم رہے گا, دوسروں کو دعوت دے گا, اتنا اجر بھی زیادہ ہے اس کا, اور اللہ نے معاوضہ بھی بڑھا دیا. اچھی بات ہے جی, میرا خیال ہے اس کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.